الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر یہ پروگرام دین و دنیا کے نام سے ہر اتوار کو لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں کچھ ہم بھی بیان کر لیتے ہیں، بعض مسائل اور ان کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور آپ بھی ہمیں کال کرتے ہیں، لہٰذا اس پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں مسائل معلوم کرنے کے لیے، خوابیں بیان کرنے کے لیے، اور ان کا مطلب سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ اور کوئی اہم مسئلہ ہو، اس کے بارے میں آپ کو مشاورت ہو تو اس میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جادو کے بارے میں معاملات ہو، جنات کے بارے میں بات چیت ہو، علاج کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنی ہو، تو اس موضوع پر بھی مشاورت اور اہم چیزیں آپ کے سامنے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے پیش کی جاتی ہیں، ان کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ اور کوئی اہم نکتہ آپ کے ذہن میں ہو اور ہمارے ساتھ شریک کرنا چاہے، اور اس کے ذریعے سے باقی ساتھیوں تک بات پہنچنے کا اور سننے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور آخر میں دعاؤں کے لیے درخواست کا سلسلہ تو رہتا ہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں دعاؤں کی درخواست کر لیتے ہیں، اور پھر ہم ان کے لیے دعا کرا لیتے ہیں، اور آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے جتنے اور ساتھی ہیں ان دعاؤں پر آپ آمین ارشاد فرما دیتے ہیں۔ خیر، یہ چیزیں چند تو ہر پروگرام سے پہلے آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے انہیں بیان کیا جاتا ہے اور یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ جو پہلے دفعہ سن رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کو اس پروگرام کا ایک تعارف ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ گفتگو یہ 1 گھنٹے تک جاری رہتی ہے، اس کے بیچ میں بریکس بھی ہوتے ہیں، اور اگر نماز کا وقفہ ہو یا اذان کا وقفہ ہو تو وہ وقفہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین ناظرین کرام، میں نے آیت کریمہ تو وہی تلاوت کی ہے جو گزشتہ مجلس کے اندر بھی میں نے پڑھی تھی، اور اس کا مفہوم اور مطلب آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اے ایمان والو،
اگر تم خود ہدایت پر ہو تو تمہیں وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں دیں گے، بشرطے کہ تمہیں خود ہدایت پر ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اور شریعت پر پورا عمل کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا، کسی ایک صحابی سے کسی نے پوچھا اور صحابی نے عرض کیا کہ اس طرح کا شبہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کے متعلق پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح جو ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی آپ فکر کریں، ایک دوسرے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہو۔ ہاں، جب ماحول میں تبدیلی واقع ہو جائے اور اتنی بڑی تبدیلی واقع ہو جائے کہ جس میں خواہش کی پیروی کی جاتی ہو، انسان خود غرض بن جائے اور خود غرضی کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہوں اور اسی کو سامنے رکھا جاتا ہو، اور اسی طریقے سے انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو اور اپنی رائے کو آخری رائے، اپنی سوچ کو آخری سوچ اور اپنے نظریات کو ہی آخری نظریہ اور دوسرے کے نظریوں کو غلط سمجھنا، اگر ایسا ماحول ہو جائے جس میں یہ چیزیں پائی جائیں تو فرمایا علیکم بخاصۃ نفسک۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس موقع پر اپنے آپ کی لازم پکڑ لو اور اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان صرف اپنی ہی سوچ نہیں کرتا، اوروں کے معاشرے کی بھی سوچ رکھتا ہے، تو بعض اجتماعی کام اس وقت نقصان کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کی طرف نشاندہی ارشاد فرمائی کہ جب یہ معاشرے کے اندر یہ امور پائے جائیں تو پھر یہ ہے کہ اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مفید نہیں ہوگا۔ کیوں؟ امر بالمعروف نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے تو اس لیے ہے کہ انسان خدا کے احکام کی پیروی کرے، لیکن یہاں پر ماحول تو یہ ہے کہ خدا کے احکام کی پیروی کرنے کے بجائے قبلہ جو ہے وہ خواہشات ہیں، قبلہ جو ہے وہ انسان کی آزادانہ سوچ ہے، قبلہ وہی ہے کہ وہ اپنے رائے کو اہم سمجھتا ہو اور کسی اور کے رائے کو نہ سمجھتا اور اس کی بنیاد پر سارے فیصلے کرتا ہو، تو اس صورت میں امر بالمعروف فائدہ نہیں دے گا، الٹا ٹکراؤ ہو جائے گا۔ ان کی ترجیحات میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ان محکومات پر بھی عمل ہو۔ تو اس لیے اس حدیث کی وضاحت سے ہمیں یہ پوری آیت کریمہ سمجھ میں آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، یعنی اپنے اس حال پر رہو اور اپنی اس حالت کو ختم نہ کرو۔ لا یضرکم من ضل، اس صورت میں آپ ہدایت پر ہیں اور صحیح راست پر ہیں، آپ کی دعائیں قبول بھی ہوں گی، صحیح راست پر ہوں گی، اور جو غلط راہ پر چل رہے ہیں اور غلط راہ کی نشاندہی کرتے ہیں اور غلط راہوں کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں اور شریعت کی رکاوٹوں کو رکاوٹ نہیں سمجھتے، تو اس صورت میں یہی حکم ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریم ورک ہے، جو ایک ڈھانچہ ہے، وہ ڈھانچہ یہاں استعمال نہیں ہو سکتا، اس کے مطابق لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے سمجھانے کے لیے گزشتہ مجلس کے اندر یہ چند باتیں میں نے ذکر کی تھیں اور کچھ بات رہ چکی تھی۔ ویسے لوگ راہ راست پر آنے کے لیے اور صحیح راہ پر پہنچنے کے لیے یہ مختلف کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب ہمارے لیے ممکن تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے حلقوں میں، یا جن ساتھیوں کا ہم پر اعتماد ہوتا ہے، ان اعتماد والوں کو لے کر ہم ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاکرہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کا تذکرہ کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم
کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک ہے. لیکن آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ، ہماری پہنچ وہ بہت محدود حلقے تک ہوتی ہے. جن کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے، جن کے یہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم ان تک بات پہنچاتے ہیں اور ان کو صحیح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی وجہ سے اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جگہ اور یہ پلیٹ فارم ہمارے بس کے ہیں، ہماری سمجھ کے مطابق ہیں. ہم ان پلیٹ فارموں میں رہ کر کے اور اس طرح ہم دین کی بات ہم کرتے ہیں اور دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں. جی ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرے پہ جانا ہے، میں نے کوئی کوشچن ان سے پوچھنا ہے لیکن پرسنل نمبر چاہیے مجھے. جی ایسا کر لیں بہن کہ یہ جو ساتھی ہیں ان سے آپ نمبر لے لینا اور یہ پھر آپ بعد میں کر لینا، کیونکہ ابھی آن لائن آن ایئر ہیں تو آواز جو ہے وہ آ جائے گی. جی تو یہ ہے کہ جو دفتر میں ساتھی ہیں وہ آپ کو نمبر انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوستوں تک، احباب تک، شاگردوں تک، استاذوں تک، اپنے ایک ماحول تک بات پہنچانا، یہ ہمارے یہ لمٹس ہیں. ہم یہاں تک ہی بات پہنچا سکتے ہیں. لیکن ان لمٹوں سے اور ان جگہوں سے ہٹ کر باہر کی دنیا وہ ہمارے بس کی بات نہیں. مگر ہم نے ابھی قریب کی مدت میں دیکھا کہ ہمارے بعض جو اپنے اپنے ملک کے وزراء ہیں اور اپنے اپنے حکومتوں کے اور اپنی اپنی جگہوں کے ہیں، انہوں نے جا کر امت مسلمہ کی ترجمانی کی ہے. ان کو موقع مل گیا کہ ایک بڑی دنیا کے سامنے اپنی بات کو پیش رکھیں اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کوشش کرنے کی کوشش کی، اور وہاں جا کر ہمارے جو اہم مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر انہوں نے گفتگو کی. تو یقیناً اس سے مسلمانوں کے دل خوش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر، اس پر ایمان لانے کا ذکر، اور یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بعض معاملات میں جو بدسلوکی کی جاتی ہے اور بعض اوقات ہمارے لوگوں کے ساتھ جو استہزاء اور ایک مزاح کا ذریعہ کیا جاتا ہے. جی ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. بہن آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. آمین. جی مولانا صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے تھے جی کہ جس اولاد کی ماں باپ مطلب بہت اچھے ہوں جی اور وہ اولاد بہت برے نکلے، تو کیا پھر اس کا ماں باپ پوری کوشش کرے کسی طرح یہ اولاد ہمارے کہنے پہ چلے، کہ اس کے کہنے کے باوجود وہ نہ چلے، تو پھر کیا اس کا گناہ ماں باپ کو ہوگا؟ کیا ان کی پکڑ ہوگی جب ماں باپ پوری کوشش کریں کسی طرح یہ کوئی بھی نہ سنے؟ تو اس کے علاوہ ایک سوال یہ تھا جی کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب والد فوت ہوئے تھے جی تو ان کے مطلب فوت ہونے کے بعد پیدا ہوئے تھے، جی اور ایک دو خواب ہے میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. تو میری بیٹی نے ایک خواب دیکھا ہے جی کہ وہ میں، میرا بیٹا اور میری بیٹی، ہم تینوں اس میں گاڑی میں جا رہے ہیں، جی کار میں جا رہے ہیں، تو ہاتھ ویرانی ہے، اندھیرا ہے اور بہت زبردست قسم کا زلزلہ آتا ہے اور زمین اوپر نیچے ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. جی تو اس کے بعد اور وہ بہت مطلب ڈراؤنا ہاؤس والی جب اٹھی ہے تو اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا خوف سے. تو اس کے علاوہ میں نے آپ سے اپنا خواب پوچھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے میاں کچھ رشتے دار ہیں، تو وہ جو میری کھڑکی ہے اس کے اوپر وہ سفید رنگ کے جالی کے پردے لگا رہے ہیں جس میں سے نظر آتا ہے سارا. وہ پردے میرے پاس پڑے ہیں لیکن میں نے ابھی تک لگائے نہیں ہیں. جی تو بس یہ بات کیا ہے، جو ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں.
ٹھیک ہے السلام انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہے کہ اولاد راہ راست سے ہٹ جائے اور والدین نیک ہوں اور انہوں نے کوشش کی ہو اپنے بچوں کو صحیح راہ پر لانے کی، تو انہوں نے اس صورت میں شرعی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ اب راہ راست پر آنا نہ آنا یا راہ راست پر لگا کر راہ راست پر رہنا ان کے اختیار کی بات تو نہیں، ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں، ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس سے وہ زیادہ سمجھ سکیں اور وہ احکام پر عمل کریں۔ تو جب والدین نے اپنے اولاد کو یہ مواقع دے یہ اور یہ ان کے لیے رہنمائی کی طرف کی، اب اگر وہ اس راہ پر نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس صورت میں والدین پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بس کی جو بات ہے وہ اپنے بس کے مطابق انہوں نے استعمال کیا۔ اب اس کے بعد اگر اولاد نے اس راستے کو نہیں اپنایا اور اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اپنائی ہے تو اس صورت میں پھر وہ خود مسئول ہوں گے۔ والدین اس صورت میں مسئول ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، اور ان پر اثر پڑے گا کہ جب وہ ان کے راہ راست سے شروع میں ہٹانے کا ذریعہ بنے ہوں، انہوں نے موقع نہ دیے ہوں، انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوں، انہوں نے غفلت برتی ہو، توجہ نہ کی ہو، اور اس کی وجہ سے وہ بچے غلط جگہ پر گئے اور غلط جگہ پر رہ کر پھر انہوں نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ تو اس لیے جس والد کی اور والدین کی بات ہو رہی ہے اور ان کے اولاد کے نیک نہ ہونے کی ہے، تو بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ والدین نیک ہے، انہوں نے پڑھایا سمجھایا، لیکن اب اس کے بعد وہ بچے بڑے ہو گئے اور وہ اپنی مرضی پر چل رہے ہیں اور اس کے مطابق نہیں چل رہے، تو غالباً یہ بات تھی۔ تو جیسے اس تشریح سے یہ ہے کہ اب اس صورت میں ان پر گناہ تو نہیں، لیکن اتنی کھلی چھٹی بھی نہیں دینی چاہیے، ان کی ایمان کی، ان کی سوچ کی فکر کرنی چاہیے، اور تبلیغی محنت جو ہے وہ اس پر بھی کوشش کریں۔ تو یہ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ والدین کے نافرمان ہونے کا اور کس پر گناہ اور ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ کے والد وہ یقیناً پیدائش سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین خواجہ جو ہے وہ عبداللہ وہ فوت ہو گئے تھے۔ جی، تو یہ خوابوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ گاڑی پر جا رہے ہیں اور زلزلہ آیا اور زمین نے گھومنا شروع کر دیا اور ہلنا شروع کیا اور گھبراہٹ آ گئی۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بعض اعمال خیر جو آپ کرتے ہیں اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں جہاں جہاں پر واقع ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہاں خیر میں ایک مدد مل رہی ہے اور خیر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بعض اوقات زمین جو ہلتی ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ ایک جگہ سے اٹھا کر وہ دوسری جگہ تک جانے کے لیے اور ایک علاقے سے ہٹ کر دوسرے علاقے تک لوگوں کی نقل و حرکتیں، اعمال کی نقل و حرکتیں وہ چلتی رہتی ہیں، مگر جو ہلنا ہوتا ہے پہاڑوں کا اور زمین کا، یا تو اس وجہ سے ہلنا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک طوفان آ گیا یا کوئی چیز یہاں سے منتقل ہوتی جا رہی ہے، اور بعض اوقات اعمال خیر کی وجہ سے ان پر ایک وجد کی کیفیت آ جاتی ہے، ایک جوش سی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اعمال خیر جتنے بھی یہ جو کیے جا رہے ہیں، ان اعمال خیر کی وجہ سے دینی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے زمین میں جنبش اور حرکتیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہی ہے اسی خواب کا مطلب بھی کہ جس میں سفید رنگ کی جھالی اور پردے ہیں،
تو یہ اعمال خیر وہ رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں. اعمال خیر کی وجہ سے جو لباس ہے اس کی وجہ سے وہ نیکیاں پیدا ہوتی ہیں اور نیکیاں مطلب یہ کہ چلتی ہیں. تو آدمی اپنے فیض کو اس چیز کے سامنے رکھے. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ایک تو ہم دین کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں تک بات پہنچاتے ہیں، مگر بعض ایسے حلقے ہیں کہ ہماری پہنچ نہیں ہے اور ان تک ہم نہیں جا سکتے، مگر اہل ایمان حضرات بعض اس جگہ پر پہنچے اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جو ہر مسلمان کے سینے کے اندر ہے اس کا اظہار. اور یہ ہے کہ نا انصافیوں سے بچنے کے طریقے یہ انہوں نے بعض حضرات نے پوری دنیا کے سامنے یہ مسائل بیان کیے ہیں. تو یہ ہماری ایک دل کی ترجمانی ہے، ہمارے دل کی یہ آواز تھی کہ ہم ایک دفعہ مغرب کے سامنے ہم یہ صورتحال پیش کر دیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور پہلے انہی سے محبت ہے اور سب سے زیادہ انہی سے محبت ہے. کسی اور کے عمل کرنے سے پہلے اگر یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ موجود ہو تو ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی چیز کو اپناتے ہیں. تو عرض کرنے کا ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا پھر یہ بھی پہلو ہے امت کے بچانے کے لیے اور حفاظت کے لیے بعض حضرات نے اس طرح بھی مغرب کو اور دوسرے ارباب اختیار کو اور دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. جی ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی آج. ہاں بس وہ تھوڑے پروگرام بھی 2-3 تھے اور ان پروگراموں کے بعد حاضر ہوئے ہیں. جی جی اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. آمین آمین. جی صاحب میں نے ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہونے لگتا ہے، تو کیا اس کے جو رشتے دار مر گئے ہوتے ہیں اور کیا وہ اس کو نظر آتے ہیں، اس کو لینے آتے ہیں؟ کیونکہ میری امی جب فوت ہوئی ہیں جی تو ہم پاس تھے سارے، تو وہ باقاعدہ باتیں کر رہی تھی، اپنے رشتے داروں کے نام لے رہی تھی، اپنے بھائیوں کے، میرے چچا کے اور سب کے. جی کہتی کہ اب فکر نہ کرو، میں تمہاری بہن بھی تمہارے پاس آ رہی ہے. جی اور اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، تو اس سے میں یہ لگ رہا ہے جیسے سب کو دیکھ رہی تھی. جی تو کیا یہ حقیقت ہے؟ بس یہ پوچھنا تھا. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جو جن کی روحیں پرواز کی جاتی ہیں اور دوسرے جہاں میں چلی جاتی ہیں تو پھر اچانک نیا جہان جو ان کے لیے آتا ہے، اس جہان میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور کیا کیا چیزیں وہ دیکھتے ہیں، تو وہ پھر اس جہاں میں جا کر گم ہو جاتے ہیں. اور جب ہوش آ جاتا ہے کہ میں پیچھے کن کن کو چھوڑ کر آیا ہوں تو ان کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر خوابوں میں اور دوسری جگہ میں پیچھے رہنے والوں کو پھر وہ خواب میں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ ملاقات کر لیتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ رہتا ہے. ورنہ وہ اپنے دنیا میں ہوتے ہیں ایسی ایسی مجلسیں، اور پھر جا کر جو ہے وہ اللہ والوں سے ملاقاتیں، اور پھر جو ان کا مقام وہاں پر ہوتا ہے اس مقام کے اندر حاضری، تو یہ سب کچھ موت کے بعد سب کچھ ہوتا ہے. اور پیچھے آنے والوں سے یہی کہتے ہیں کہ تم نے بھی یہاں پر آنا ہے اور ہم تم سے جو جدا ہو کر کے آئیں، اب ہم واپس اس جہاں سے اس جہاں کی طرح واپس تو نہیں جائیں گے، لیکن تمہارے ہم تک پہنچنے کے اندر بھی ٹائم تھوڑا سا باقی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بھی ادھر ہی تھے، ہم یہاں پر آ گئے، آپ نے بھی یہاں پر ہی آنا ہے. تو وہ جب اپنے جہاں میں چلے جاتے ہیں تو بس پھر اس میں گم ہو جاتے ہیں.
اور تھوڑے بہت جو کم ہو کر واپس آ جاتے ہیں تو پھر ان پر غم آ جاتا ہے کہ ہم نے دنیا میں تو کن کن کو چھوڑ کر ہم آئے ہیں، ان کو بھی یاد کریں۔ جس طرح آدمی سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور پھر آگے کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو پیچھے والے وہ بھول جاتے ہیں کہ تو اسی طریقے سے یہ اموات بھی دوسرے جہان کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو اسی میں لگ جاتے ہیں۔ اب واپس آنے کے لیے جب کبھی ان کو ہوش آ جاتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ تو یہ اس جہان کے اندر یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جہان کو آسان فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، اور ہم سب کو اس جہاں کی تیاری کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر دوسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔